پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اس چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا وہ ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ اور بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے جب تم اس کے حکم سے انہیں قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے بزدلی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں جھگڑنے لگے، اور تم نے اس کے بعد ان کی نافرمانی کی، جبکہ اللہ نے تمہیں وہ فتح دکھا دی تھی جو تم چاہتے تھے۔ تم میں سے کوئی دنیا کا خواہش مند تھا اور تم میں سے کوئی آخرت کا طلبگار تھا، پھر اس نے تمہیں ان سے مغلوب کر کے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ بعد ازاں اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ اہل ایمان پر بڑے فضل والا ہے۔ جب تم افراتفری کی حالت میں بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت میں کھڑے جو تمہارے پیچھے ثابت قدم رہی تھی تمہیں پکار رہے تھے، پھر اس نے تمہیں غم پر غم دیا۔ یہ نصیحتوں تربیت تھی تاکہ تم اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اور اس مصیبت پر جو تم پر آن پڑی رنج نہ کرو، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ پھر اس نے غم کے بعد تم پر تسکین کے لیے غنودگی کی صورت میں امان اتاری، جو تم میں سے ایک جماعت پر چھا گئی، اور ایک گروہ کو جو منافقوں کا تھا صرف اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ کے ساتھ ناحق گمان کرتے تھے جو محض جاہلیت کے گمان تھے۔ وہ کہتے ہیں کیا اس کام میں ہمارے لیے بھی کچھ اختیار ہے؟ فرما دیں کہ سب کام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپائے ہوئے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ کہتے ہیں کہ اگر اس کام میں کچھ ہمارا اختیار ہوتا تو ہم اس جگہ قتل نہ کیے جاتے۔ فرما دے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا وہ ضرور اپنی قتل و گاہوں کی طرف نکل کر آ جاتے، اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے، اور جو وسوسے تمہارے دلوں میں ہیں انہیں خوب صاف کر دے، اور اللہ سینوں کی بات خوب جانتا ہے۔ بے شک جو لوگ تم میں سے اس دن بھاگ کھڑے ہوئے تھے جب دونوں فوجیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئی تھی، تو انہیں محض شیطان نے پھسلا دیا تھا ان کی کسی عمل کے باعث جس کے وہ مرتکب ہوئے۔ بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑے علم والا ہے۔ اے ایمان والو، تم ان کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے ان بھائیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں جو کہیں سفر پر گئے ہوں یا جہاد کر رہے ہوں اور وہاں مر جائیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ اس گمان کو ان کے دلوں میں حسرت بنائے رکھے۔ اور اللہ ہی زندہ رکھتا اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال خوب دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ یا تمہیں موت آ جائے تو اللہ کی مغفرت اور رحمت اس مال و متاع سے بہت بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ اور اگر
تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو تم سب اللہ ہی کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ اے حبیب والا صفات، پس اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم طبع ہیں، اور اگر آپ تند خوں اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ کر بھاگ جاتے۔ سو آپ ان سے درگزر فرمایا کریں اور ان کے لیے بخشش مانگا کریں، اور اہم کاموں میں ان سے مشورہ کیا کریں۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو پھر کون ایسا ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور کسی نبی کی نسبت یہ گمان ہی ممکن نہیں کہ وہ کچھ چھپائے گا، اور جو کوئی کسی کا حق چھپاتا ہے تو قیامت کے دن اسے وہ لانا پڑے گا جو اس نے چھپایا تھا، پھر ہر شخص کو اس کے مال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بھلا وہ شخص جو اللہ کی مرضی کے تابع ہو گیا اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کا سزاوار ہوا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ کے حضور ان کے مختلف درجات ہیں، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھتا ہے۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ کیا جب تمہیں ایک مصیبت آ پہنچی حالانکہ تم اس سے دو چند دشمن کو پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ پڑی؟ فرما دے یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ اور اس دن جو تکلیف تمہیں پہنچی جب دونوں لشکر باہم مقابل ہو گئے تھے، سو وہ اللہ کے حکم ہی سے تھی، اور یہ اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے، اور ایسے لوگوں کی بھی پہچان کرا دے جو منافق ہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، یا وجاہتاً کہا گیا کہ دشمن کے حملے کا دفاع کرو، تو کہنے لگے اگر ہم جانتے کہ واقعتاً لڑائی ہوگی یا ہم اسے اللہ کی راہ میں جنگ جانتے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ اس دن وہ ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے باوجود اس کے کہ خود گھروں میں بیٹھے رہے اپنے بھائیوں کی نسبت کہا کہ اگر وہ ہمارا کہا مانتے تو نہ مارے جاتے۔ فرما دیں تم اپنے آپ کو موت سے بچا لینا اگر تم سچے ہو، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال بھی نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں، انہیں جنت کی نعمتوں کا رزق دیا جاتا ہے، وہ حیات جاویدانی کی ان نعمتوں پر فرما و سداں رہتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرما رکھی ہے، اور اپنے ان پچھلوں سے بھی جو تاحال ان سے نہیں مل سکے انہیں ایمان اور طاعت کی راہ پر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ وہ اللہ کی
तजल्लियात कुर्ब की नेमत और लज्जात विसाल के फजल से मसरूर रहते हैं, और इस पर भी कि अल्लाह ईमान वालों का अज्र ज़ाय नहीं फरमाता। जिन लोगों ने जख्म खा चुकने के बाद भी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर लब्बैक कहा, उनमें जो साहिबान एहसान हैं और परहेजगार हैं, उनके लिए बड़ा अज्र है। ये वो लोग हैं जिनसे लोगों ने कहा कि मुखालिफ लोग तुम्हारे मुकाबले के लिए बड़ी कसरत से जमा हो चुके हैं, सो उनसे डरो। तो इस बात ने उनके ईमान को और बढ़ा दिया, और वो कहने लगे हमें अल्लाह काफ़ी है, और वो क्या अच्छा कारसाज है। फिर वो मुसलमान अल्लाह के इनाम और फजल के साथ वापस पलटे, उन्हें कोई गजंद ना पहुंची और उन्होंने रज़ाए इलाही की पैरवी की, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। बेशक ये मुखिर शैतान ही है जो तुम्हें अपने दोस्तों से धमकाता है, बस उनसे मत डरा करो और मुझ ही से डरा करो अगर तुम मोमिन हो। ऐ गुमगुसारे आलम, जो लोग कुफ्र की मदद करने में बहुत तेजी करते हैं, वो आपको गमजदा न करें। वो अल्लाह के दीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और अल्लाह चाहता है कि उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा न रखे, और उनके लिए ज़बरदस्त अजाब है। बेशक जिन्होंने ईमान के बदले कुफ्र खरीद लिया है, वो अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं कर सकते, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और काफिर ये गुमान हरगिज न करे कि हम जो उन्हें मोहलत दे रहे हैं ये उनकी जानों के लिए बेहतर है। हम तो ये मोहलत उन्हें सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि वो गुनाह में और बढ़ जाएं, और उनके लिए बिल आखिर जिल्लत अंग्रेज अजाब है। और अल्लाह मुसलमानों को हरगिज इस हाल पर नहीं छोड़ेगा जिस पर तुम इस वक्त हो, जब तक वो नापाक को पाक से जुदा न कर दे। और अल्लाह की ये शान नहीं कि ऐ आमतुन्नास तुम्हें गैब पर मुत्तला फरमा दे, लेकिन अल्लाह अपने रसूलों से जिसे चाहे गैब के इल्म के लिए चुन लेता है। सो तुम अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, और अगर तुम ईमान ले आओ और तकवा अख्तियार करो तो तुम्हारे लिए बड़ा सवाब है। और जो लोग उस मालो दौलत में से देने में बुखल करते हैं जो अल्लाह ने तुम्हें अपने फजल से अता किया है, वो हरगिज उस बुखल को अपने हक में बेहतर ख्याल न करें, बल्कि ये उनके हक में बुरा है। अनकरीब रोज़े क़यामत उन्हें गले में उस माल का तौक पहनाया जाएगा जिसमें वो बुखल करते रहे होंगे, और अल्लाह ही आसमानों और ज़मीन का वारिस है। यानी जैसे अब मालिक है, वैसे ही तुम्हारे सब के मर जाने के बाद भी वही मालिक रहेगा, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से आगाह है। बेशक अल्लाह ने उन लोगों की बात सुन ली जो कहते हैं कि अल्लाह मोहताज है और हम गनी हैं। अब हम उनकी सारी बातें और उनका अंबिया को नाहक कत्ल करना भी लिख रखेंगे, और रोज़े क़यामत फरमाएंगे कि अब तुम जला डालने वाले अजाब का मजा चखो। ये उन अमाल का बदला है जो तुम्हारे हाथ खुद आगे भेज चुके हैं, और बेशक अल्लाह बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। जो लोग यानी यहूद हिलाजुई के तौर पर ये कहते हैं कि अल्लाह ने हमें ये हुक्म भेजा था कि हम किसी पैगंबर पर ईमान ना लाएं जब तक वो अपनी रिसालत के सबूत में ऐसी कुर्बानी न लाए जिसे आग आकर खा जाए। आप उनसे फरमा दें, बेशक मुझसे पहले बहुत से रसूल वाज़े निशानियाँ लेकर आए, और उस
نشانی کے ساتھ بھی آئے جو تم کہہ رہے ہو تو اس کے باوجود تم نے انہیں شہید کیوں کیا؟ اگر تم اتنے ہی سچے ہو، پھر بھی اگر آپ کو جھٹلائے تو محبوب آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا جو واضح نشانیاں یعنی معجزات اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور تمہارے اجر پورے کے پورے تو قیامت کے دن ہی دیے جائیں گے۔ پس جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ واقعتاً کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اے مسلمانوں، تمہیں ضرور بھی ضرور تمہارے اموال اور تمہاری جانوں میں آزمایا جائے گا، اور تمہیں بہر صورت ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سے اذیت ناک طعنے سننے ہوں گے، اور اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی اختیار کیے رکھو تو یہ بڑی ہمت کی کاموں میں سے ہے۔ اور جب اللہ نے ان لوگوں سے پختہ وعدہ لیا جنہیں کتاب عطا کی گئی تھی کہ تم ضرور اسے لوگوں سے صاف صاف بیان کرو گے اور جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے اسے نہیں چھپاؤ گے، تو انہوں نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لی، سو یہ ان کی بہت ہی بری خریداری ہے۔ آپ ایسے لوگوں کو ہرگز نجات پانے والا خیال نہ کریں جو اپنی کارستانیوں پر خوش ہو رہے ہیں اور ناکردہ اعمال پر بھی اپنی تعریف کے خواہش مند ہے۔ دوبارہ تاکید کے لیے فرمایا، پس آپ انہیں ہرگز عذاب سے نجات پانے والا نہ سمجھیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور سب آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، سو تم اپنا دھیان اور توکل اسی پر رکھو۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور شب و روز کی گردش میں عقل سلیم والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سراپا نیاز بن کر کھڑے اور سراپا ادب بن کر بیٹھے اور ہجر میں تڑپتے ہوئے اپنی کروٹوں پر بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں کار فرما اس کی عظمت اور حسن کی جلووں میں فکر کرتے رہتے ہیں، پھر اس کی معرفت سے لذت آشنا ہو کر پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے حکمت اور بے تدبیر نہیں بنایا، تو سب کوتاہیوں اور مجبوریوں سے پاک ہے، پس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو جسے دوزخ میں ڈال دے تو نے اسے واقعتاً رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، ہم تجھے بھولے ہوئے تھے، سو ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا جو ایمان کی ندا دے رہا تھا کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ جو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، اب ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری خطاؤں کو ہمارے نوشتہ اعمال سے محو فرما دے، اور ہمیں نیک لوگوں کی سنگت میں موت دے۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی اور فرمایا، یقیناً میں تم میں سے کسی محنت والے کی مزدوری ضائع نہیں کرتا، خواہ مرد ہو یا عورت۔
तुम सब एक दूसरे में से ही हो। बस जिन लोगों ने अल्लाह के लिए वतन छोड़ दिए और उसी के बाइस अपने घरों से निकाल दिए गए और मेरी राह में सताए गए और मेरी खातिर लड़े और मारे गए, तो मैं ज़रूर उनके गुनाह उनके नामाए आमाल से मिटा दूंगा और उन्हें यकीनन उन जन्नतों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ये अल्लाह के हुजूर से अज्र है और अल्लाह ही के पास इससे भी बेहतर अज्र है। ऐ अल्लाह के बंदे, काफिरों का शहरों में ऐशो इशरत के साथ घूमना फिरना तुझे किसी धोखे में ना डाल दे। ये थोड़ी सी चंद दिनों की मता है, फिर उनका ठिकाना दोजख होगा और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। लेकिन जो लोग अपने रब से डरते रहे उनके लिए बहिश्ते हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो उनमें हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह के यहाँ से उनकी मेहमानी है और फिर उसका हरी में कुर्ब, जलवे हुस्न और नेमत विसाल अलगरज, जो कुछ भी अल्लाह के पास है वो नेक लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। और बेशक कुछ अहले किताब ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और उस किताब पर भी ईमान लाते हैं जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है और जो उनकी तरफ नाजिल की गई थी, और उनके दिल अल्लाह के हुजूर झुके रहते हैं और अल्लाह की आयतों के एवज कलील दाम वसूल नहीं करते। ये वो लोग हैं जिनका अज्र उनके रब के पास है। बेशक अल्लाह हिसाब में जल्दी फरमाने वाला है। ऐ ईमान वालों, सब्र करो और साबित कदमी में दुश्मन से भी ज़्यादा मेहनत करो और जिहाद के लिए खूब मुस्तैद रहो और हमेशा अल्लाह का तकवा कायम रखो ताकि तुम कामयाब हो सको। आमीन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आले इमरान मुकम्मल हुआ। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें।